اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ یمن میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ یہودی مذہب پر تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی اپنے دین پر چلانے کی کوشش کرتا تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا درباری جادوگر بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، مجھے کوئی شاگرد دے تاکہ میں اپنا جادو اسے سکھا دوں، میرے بعد بھی یہ نظام قائم رہے۔ بادشاہ نے ایک نوجوان لڑکے کو چنا اور کہا کہ تم روزانہ اس سے جادو سیکھنا۔ تو وہ جادوگر روزانہ اسے جادو سکھاتا تھا۔ ایک دن جب لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی۔ وہ راہب اللہ کے نیک بندوں میں سے تھا۔ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا تھا۔ لڑکا اس راہب سے بہت متاثر ہوا۔ جب وہ روزانہ جادو سیکھنے جاتا تھا تو روزانہ اس راہب کے پاس آ کر بیٹھتا تھا اور اس کی باتیں سنتا تھا۔ اس راہب نے اس لڑکے سے کہا، اللہ ہی ایک ہے، یہ جادو اور سب خدا باطل ہے۔ راہب کی بات لڑکے کے دل میں گھر کر گئی۔ ایک دن جب لڑکا راستے میں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سانپ لوگوں کو گھیرے ہوئے تھا۔ تو اس لڑکے نے دل میں کہا، اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس سانپ کو مار دے۔ اس نے پتھر اٹھا کر سانپ کو مارا اور کہا، راہب کے اللہ کے نام سے، اور وہ سانپ مر گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ لڑکا یقین کر گیا کہ اللہ ہی سچا رب ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد لوگ حیران رہ گئے۔ وہ لڑکا مشہور ہو گیا۔ اب وہ لوگوں کو اللہ کے نام سے شفا دیتا تھا اور محتاجوں کی مدد کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر اندھا تھا، تو اس نے جب لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ اپنا علاج کروانے کے لیے اس لڑکے کے پاس آ گیا۔ لڑکے نے اس سے کہا کہ میں خود علاج نہیں کرتا بلکہ اللہ کرتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو وہ تمہیں شفا دے گا۔ وزیر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ جب اس واقعے کا علم بادشاہ کو ہوا تو اس نے وزیر سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ تو اس وزیر نے راہب اور اس لڑکے کے بارے میں اسے بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے اس لڑکے اور راہب کو اپنے پاس بلوایا۔ بادشاہ نے راہب سے کہا کہ وہ اس کے دین پر آ جائے، لیکن راہب نے اپنے ایمان سے انکار نہ کیا اور بادشاہ نے اسے شہید کرا دیا۔ اس کے بعد لڑکے کو پکڑا گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو مختلف طریقوں سے قتل کرنے کی کوشش کی۔ کبھی پہاڑ سے گرا دیا، کبھی دریا میں پھینک دیا، لیکن وہ لڑکا اللہ کے حکم سے بچ جاتا تھا۔ آخرکار اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر تم واقعی میں مجھے مارنا چاہتے ہو تو جیسا میں کرتا ہوں ویسا کرو، پھر میں مر جاؤں گا۔ پھر جیسا لڑکے نے کہا بادشاہ نے ویسا ہی کیا۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا۔ لڑکے نے کہا کہ اب مجھے ان لوگوں کے سامنے تیر مارو اور کہو اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ بادشاہ نے بالکل ویسا ہی کیا اور تیر چلایا اور وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ لیکن یہ منظر دیکھ کر سب لوگ چلا اٹھے، ہم ایمان لائے اس اللہ پر جو اس لڑکے کا رب ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد بادشاہ بالکل غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بہت سی خندقیں کھودو اور ان میں آگ جلاؤ۔ جو بھی ایمان سے واپس نہ آئے اسے اس میں جلا دو۔ لوگ جلا دیے گئے، لیکن کسی نے ایمان کو نہ چھوڑا۔ ایک عورت اپنے نومولود بچے کو اپنے ساتھ لے کر آئی اور وہ تھوڑا سا ڈر رہی تھی۔ وہ عورت اپنے بچے کو دیکھتی تھی اور گھبرا جاتی تھی۔ تو پھر وہ چھوٹا سا بچہ بولنے لگا اور کہنے لگا، ماں ثابت قدم رہو، ہم حق پر ہیں۔ جب عورت نے یہ دیکھا تو اس نے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ قرآن مجید اس واقعے کو ان الفاظوں میں بیان کرتا ہے کہ خندق والوں پر لعنت ہو۔ یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ اپنے ایماندار بندوں کو آزماتا ہے، لیکن آخرکار ان کے لیے جنت ہے اور ظالموں کے لیے جہنم۔
اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔